الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر میر عابد علی ندوی، میدک، تلنگانہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، رمضان کی مناسبت سے ارکان اربع جو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب سے مولانا علی میاں نے جو روزے سے متعلق اہم معلومات بیان کی، ان معلومات کا آڈیو ریکارڈنگ سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ مولانا نے اس میں جو معلومات پیش کی وہ شاید ہی کسی اور کتاب میں ہم کو اتنی تفصیلات ملیں گی، اس لیے افادہ عام کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اور بیٹھے جگہ اتنا اہم اور قیمتی مواد آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ لوگ کی خدمت میں ثواب کی نیت سے پیش کی جا رہی ہے۔ امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور دوست و احباب تک اسے سینڈ فرمائیں گے۔ روزے کی روح اور حقیقت کی حفاظت اور ایجابیت و سلبیت کا امتزاج۔ ایجابیت یعنی پازیٹیو، سلبیت مانے نگیٹیو۔ رمضان کی روح اور حقیقت کی حفاظت اور ایجابیت و سلبیت کا امتزاج تھا کہ عادت اور تقلید اور رسم و رواج کا عنصر اس پر رفتہ رفتہ غالب آ جائے گا، اور بہت سے لوگ محض اپنی سوسائٹی اور ماحول کا ساتھ دینے اور طنز و ملامت سے بچنے کے لیے اور اس ڈر سے کہ ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں روزہ رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ ایمان اور نیت روزے کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قیمت کے یقین اور استحضار سے ان کے دل خالی ہوں گے۔ بہت سے لوگ مادی اغراض و مقاصد یا طبی اور ظاہری فوائد کے حصول کے لیے روزہ رکھنے لگیں گے، اور اس طرح اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ نبوت کی دور رس نگاہ نے اس کمزوری کا علاج اور اس فتنے کا سدباب سب سے پہلے کیا، اور یہ شرط لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ روزہ مقبول ہے جو ایمان و احتساب کے جذبے کے ساتھ رکھا جائے۔ حدیث نبوی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جو شخص انسانی کمزوریوں اور خامیوں اور انسانوں کی مختلف اقسام سے واقف نہیں، وہ کہہ سکتا ہے اس قید اور شرط کی کیا ضرورت تھی؟ رمضان کے روزے صرف مسلمان ہی رکھتے ہیں اور خدا کی خوشنودی اور اجر و ثواب ہی کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے ایمان و احتساب کی شرط لگانا ایک بالکل زائد چیز اور تحصیل حاصل ہے، تحصیل حاصل ہے، یعنی ایک دم ایکسٹرا چیز ہے۔ لیکن جو شخص انسانی احساسات و نفسیات اور اخلاقی و اجتماعی محرکات سے گہری واقفیت رکھتا ہے اور اس کا زندگی کا مطالعہ زیادہ وسیع ہے، وہ اس دورس انتظام اور اس دقیق و عمیق علم کے سامنے ہر تسلیم و عجز کے ساتھ خم کر دے گا، خم کر دے گا، یعنی ہر بات آسانی کے ساتھ مان لے گا جو خواہش نفس پر نہیں، وہی الہی پر مبنی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایمان و احتساب کی تشریح ایک دوسری حدیث میں یہ آئی ہے، انسان تمام اعمال ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے انجام دے۔ یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ ہو سکتا رمضان کا روزہ جیسے جیسے وقت گزرتا تو لوگ صرف فارمیلٹیز کے لیے رکھتے یا ایک ٹریڈیشن چلتا اور لوگ دیکھا دیکھی رکھ لیتے، تو ایسا ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان اور یعنی خالص خلوص نیت کے ساتھ جو لوگ روزہ رکھیں گے اور یقین کی بنیاد پر، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، ثواب کی امید پر، کسی اور اپنے طبی فائدے کے لیے نہیں، تو یہ وہ روزہ قبول ہے۔ اس طرح کی جو اللہ کے رسول شرط لگائے
اس وجہ سے آج تک 1500 سال ہو گئے قریب، اس کے باوجود بھی روزہ آج بھی لوگ یقین کی بنیاد پر، ثواب کی بنیاد پر مسلمان رکھتے، اس لیے کہ یہی روزے کی روح رکھی گئی۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 خصلتیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ بکری کا عطیہ ہے، ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی ثواب کی امید اور اس پر جو اجر و ثواب مقرر ہے اس کے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2631 ہے۔ شریعت اسلامی نے روزے کی حیت اور ظاہری شکل پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے۔ اس نے صرف کھانے پینے اور جنسی تعلقات ہی کو حرام نہیں کیا، بلکہ ہر اس چیز کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے جو روزے کے منافع اور اس کی حکمتوں اور روحانی اور اخلاقی فوائد کے لیے مضر ہے۔ اس نے روزے کو ادب و تقوی، دل اور زبان کی عفت و طہارت کے حصار میں گھیر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ بد کلامی اور فضول گوئی کرے، نہ شور و شر کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ وہ روزہ جو تقوی اور عفاف کی روح سے خالی ہو، عفت، پاک دمنی، محروم ہو، اور ایک ایسی صورت ہے جس کی حقیقت نہیں، ایسا جسم ہے جس کی روح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کو روزے سے سوائے پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کو اپنے قیام میں شب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی وہ لوگ جو بھی تہجد کی نمازیں پڑھتے اور جتنے بھی روزے رکھتے ہیں اس پر ان کو اجر اور ثواب کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے۔ اسلامی روزہ صرف سلبی امور و احکام کا نام نہیں، نگیٹو، جس میں صرف کھانے پینے، غیبت، چغل خوری، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کی ممانعت ہو، وہ بہت سے ایجابی امور و احکام کا بھی مجموعہ ہے، یعنی پازیٹیو تھنگس ہے، پازیٹیو وے ہے، وہ احکام کا مجموعہ بھی ہے۔ یہ عبادت و تلاوت، ذکر و تسبیح، ہمدردی و خیرخواہی اور غربا پروری کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں جو کسی ایک خصلت اور ایک عمل سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہے گا وہ دوسرے دنوں کے ادائیگی فرض کے برابر سمجھا جائے گا، اور جو اس میں فرض ادا کرے گا اور اس کی طرح ہوگا جو غیر دنوں میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنا۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کرائے اس کو روزے دار کے برابر اجر ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ یعنی صرف یہ نہیں کرنا ایسا ایک نگیٹیو وے میں نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو وے بھی ہے۔ یعنی پازیٹیو وے یہ ہے کہ اس میں جیسے عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر و تسبیح کرنا، ہمدردی کرنا، صبر کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، تو کرنا بول کے ہے، نہیں کرنا بول کے ایسا نہیں ہے، نہیں کرنا بول کے بھی ہے، کرنا بول کے بھی ہے۔ تو پازیٹیو وے بھی اس میں ہے، نگیٹیو وے بھی اس میں ہے، ہر دونوں کا خیال رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تراویح کی حفاظت اور اس کے اہتمام کا جذبہ بھی پیدا فرمایا ہے۔ تراویح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ نے 3 دن پڑھ کر اس کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور مشقت کا باعث ہو۔ ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عروہ نے بتایا، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیر سے رات میں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی،
اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے متعلق گفتگو شروع کی اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ دوسرے روز جب آپ نے نماز پڑھی تو سب نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر صبح ہوئی اور اس کا چرچا ہوا۔ تیسری رات نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب چوتھی رات آئی تو نمازیوں کی کثرت سے مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگوں کی موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس سے عاجز ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہی صورت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اس پر عمل پیرا رہے اور اس امت نے مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں میں اس کی پوری حفاظت کی، یہاں تک کہ تراویح کی یہ نماز تمام اہل سنت اور صالحین امت کی علامت بن گئی۔ اس کے علاوہ اس سے حفظ قرآن میں بھی بڑی مدد ملی اور اس کو بہت رواج اور عمومیت حاصل ہو گئی، نہ جانے کتنے سینوں میں وہ محفوظ ہو گیا۔ مزید برآں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عامت الناس کے ایک بہت بڑے طبقے کو محض تراویح کے ذریعے قیام لیل، رات کی نماز پڑھنا اور عبادت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں نے رمضان کو عبادت کا جشن عام اور تلاوت کا موسم اور برابر ابرار و متقین اور عباد و صالحین کے حق میں فصل بہار بنا دیا۔ اس میں اس امت کا دینی جذبہ، دین کا احترام اور عبادت کا شوق پوری طرح جلوہ گر ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کی توبہ و انابت، قلوب کی نرمی، خدا کی طرف رجوع، احساس ندامت اور کار خیر میں جذبہ مسابقت اس نقطۂ عروج پر ہوتا ہے جس کے عشر عشیر تک دنیا کی کوئی قوم اور انسانوں کا کوئی گروہ نہیں پہنچ سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہا عطا فرماتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ روزے کے مقاصد کے باب میں کوتاہی اور عبادت پر عادت کا غلبہ۔ لیکن اسی کے ساتھ مسلمانوں نے روزے کے مقاصد کے ساتھ اکثر ناانصافی سے کام لیا اور مختلف عادتوں کی وجہ سے اس کے یقینی اور متوقع فوائد سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے افطار اور کھانے میں اس قدر مبالغہ اور اسراف سے کام لینا شروع کر دیا کہ روزے کا اصل فائدہ اور اس کی اصلاحی اور تربیتی قوت بڑی حد تک ختم ہو گئی یا کمزور پڑ گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے پر بڑی بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال غذا میں بھی احتیاط سے کام لے اور اتنا نہ کھائے کہ اس کے بعد گنجائش باقی نہ رہے، اس لیے کہ حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے بڑھ کر مبغوث اللہ کے نزدیک کوئی بھری جانے والی چیز نہیں۔ اگر روزے دار افطار کے وقت دن بھر کی تلافی کر دے اور جو دن بھر کھانے والا تھا وہ اس ایک وقت میں کھا لے تو دشمن خدا پر غالب آنے اور شہوت کو ختم کرنے میں روزے سے کیا مدد مل سکے گی۔ یہ عادتیں مسلمانوں میں اتنی راسخ اور عام ہو چکی ہے کہ رمضان کے لیے بہت پہلے سے سامان خوراک جمع کیا جاتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں اتنا اچھا اور نفیس کھانا کھایا جاتا ہے جو اور دنوں میں نہیں کھایا جاتا۔ روزے کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہشات نفس کو دبانا ہے تاکہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ اب اگر معدے کو صبح و شام تک کھانے پینے سے محروم رکھا جائے اور شہوت اور بھوک کو خوب امتحان میں ڈالنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانوں سے پیٹ بھر لیا جائے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں کم نہ ہوں گے اور بڑھ جائیں گی، بلکہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی خواہشات جو ابھی تک خوابیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی، وہ بھی بیدار ہو جائیں۔ رمضان کی روح اور اس کا راز ان طاقتوں کو کمزور کرنا ہے جن کو شیاطین اپنے وسائل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات تقلیل غذا ہی سے حاصل ہوگی، غذا کو کم کرنے ہی سے حاصل ہوگی، یعنی یہ کہ شام کو اتنا ہی کھائے جتنا اور دنوں میں کھاتا تھا۔ اگر کوئی دن بھر کا حساب لگا کر ایک ہی وقت میں کھا لے تو اس سے روزے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے
تاکہ بھوک پیاس کا کچھ مزہ معلوم ہو، قوا کا ضعف کا احساس ہو، پارٹس آف باڈی کے کمزوری کا ویکنیس کا احساس ہو، قلب میں صفائی پیدا ہو۔ اسی طرح ہر شب کو اپنے معدے کو اتنا ہلکا رکھے کہ تہجد اور اوراد میں یعنی ذکر و اذکار کرنے میں مشغولی آسان ہو، اور شیطان اس کے دل کے پاس منڈلا نہ سکے، اور اس صفائی قلب کی وجہ سے عالم قدس کا دیدار اس کے لیے ممکن ہو۔ تحریف اور غلو سے حفاظت۔ رمضان میں غلو اور تشدد، مشکل پسندی و نکتہ آفرینی کا امکان بہت تھا۔ تحریف مانے تبدیلی وغیرہ کرنا، غلو کا مطلب جو کوئی بھی چیز ہے تو اس کو اوور کر دینا، اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا موضوع اور مقصد ہی نفس کا مارنا، خواہشات سے پھینچا چھڑانا اور اس کو آخری حد تک سختی اور مجاہدے میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو جتنی مشکل میں ڈالے گا اور جس قدر سخت مجاہدہ کرے گا، کھانے پینے اور آرام و راحت سے اپنے کو جتنا دور رکھے گا، بھوک پیاس اس کی تکلیف جتنی زیادہ اٹھائے گا اور صبر اور قوت برداشت کا ثبوت دے گا، اللہ تعالیٰ کا اسی لحاظ سے مقرب اور محبوب ہوگا، اور عافیت پسندوں و مالداروں کی صف میں نکل کر متقین اور صابرین کی صف میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ غلط اور سطحی خیال ہے جس نے قدیم اقوام اور مذاہب کے دینداروں اور زاہد و تارک الدنیا لوگوں میں عبادات میں عام طور پر اور روزے میں خاص طور پر اس قدر غلو پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے کھانے پینے سے پرہیز کی مدت بہت بڑھا دی تھی، افطار بہت تاخیر سے کرتے تھے، سحری جلد کھا لینا چاہتے تھے یا اس کو مطلق ترک کر دیتے تھے۔ وہ اس کو بڑی کمزوری اور عجز قرار دیتے تھے کہ آدمی ان چیزوں کا محتاج ہو۔ کبھی مسلسل روزہ رکھتے تھے اور دن کے ساتھ رات کی پابندی بھی شامل کر لیتے تھے۔ بہت سے غلو کرنے والے اور تشدد مسلمانوں اور اہل بدعت نے بھی اس میں ان کی اتباع شروع کر دی، لیکن دراصل یہ کوشش دین میں تحریف، دین میں تبدیلی، اپنے نفس پر ظلم اور رہبانیت کے اختیار کرنے کے مترادف تھی، اور اس سے فساد عام کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کھلا ہوا چیلنج ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں سہولت چاہتا ہے اور تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدین یسر ولا یشاد ھذا الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا۔ دین سہل ہے، آسان ہے، اور جو شخص اس دین سے سینہ زوری کرے گا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اس میں تشدد سے کام لے گا، بالآخر اسی کو ہار ماننی پڑے گی۔ پس درستی اور میانہ روی سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا، ہم دین کو مشکل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی انسان 3 دن بغیر کھانا کھائے اور پانی پی کے روزہ رکھنے کی اگر کوشش کرے گا تو 1 مرتبہ کر سکتا، 2 مرتبہ کر سکتا، لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں کر سکتا، بیمار پڑ جائے گا، روزہ رکھنے کے ہی قابل نہ رہیں گا، تو ہار تو انسان ہی کی ہوگی۔ اس لیے جو ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس ترتیب کا خیال رکھے، غلو نہ کرے، بغیر سحری کرے کے روزہ رکھ لیے، بغیر افطار کرے کے رات گزارنے لگے، 2 3 دن بھوکے رہنے لگے، تو اس سے خود انسان کا نقصان ہوگا، لیکن تمہارے اس عمل سے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ ثواب ملے گا۔ ان مسائل کے پیش نظر شریعت الہی نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ان فوائد کے پیش نظر اس نے سحری کی باقاعدہ ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق اسی سحری کا ہے۔ آپ نے افطار میں تاخیر کرنے سے بھی منع فرمایا اور اس کو فساد اور فتنے کی نشانی
اور اہل کتاب کے غالی دینداروں کا شعار قرار دیا، طریقہ قرار دیا۔ سہل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار میں تعجیل سے کام لیتے رہیں گے، جلدی کرتے رہیں گے، اس وقت تک خیر پر رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں عجلت سے کام لیتے رہیں گے، اس وقت تک دین غالب رہے گا، اس لیے کہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ اسی طرح سحور میں، سحریوں میں تاخیر بھی مسنون ہے۔ صحابہ کرام اسی پر عامل تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پوچھا گیا کہ ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا، انہوں نے کہا کہ 50 آیتوں کے برابر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان رات کی علامت ہے، اس میں سے اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں بس اتنا وقفہ تھا کہ ایک اترتا تھا، دوسرا چڑھتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس موضوع پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے، تفصیلی بحث کی ہے، اور شریعت اسلامی اور سنت نبوی میں اس پہلو کی جو اہمیت ہے اس کو بہت فاضلانہ طریقے پر اجاگر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں روزے کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ضرورت سے زائد گہرائی میں نہ پڑا جائے، نکتہ آفرینی اور تشدد کی راہ اختیار کرنے کا دروازہ بند کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ عبادت یہود و نصارہ اور خود عرب کے عبادت گزار لوگوں میں معروف اور رائج تھی۔ انہوں نے یہ سوچ کر روزے کی بنیاد نفس کشی پر رہے، اس میں بہت تشدد سے کام لیا اور نفس کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے بہت سی ایسی چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے تحریف کا آغاز ہوتا ہے۔ جو کچھ کمیت میں ہوتی ہے، کبھی کیفیت میں، کمیت میں، اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے سے سمجھ میں آتی ہے۔ رمضان سے پہلے متصلاً کوئی ایک روزہ یا 2 روزے نہ رکھے۔ اسی طرح عید اور شک کے روزے سے آپ کا منع فرمانا کہ اس کے اور رمضان کے بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ متشدد لوگ زیادتی کرنے والے لوگ اس کو سنت بنا لیں گے تو دوسرے ان کی اتباع کریں گے، اور اس طرح بات تحریف تک جا پہنچے گی۔ تشدد دراصل شدت احتیاط ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور شک کا دروازہ اور شک کا روزہ اسی قبیل سے ہے۔ کیفیت میں اس کی مثال صوم وصال کی ممانعت، یعنی کنٹینیو روزہ رکھنے کی ممانعت، سحری کی ترغیب اور اس کی تاخیر کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ سارا تشدد اور غلو جاہلیت کی پیداوار ہے۔ روزہ دراصل امر الہی کی تعمیل کا نام ہے۔ جس طرح فجر کے بعد کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل کی ممانعت ہے، خواہ کتنی بھوک پیاس لگے اور طبیعت پر کیسا ہی تقاضا ہو، اسی طرح غروب آفتاب کے بعد کھانے پینے سے احتراز کی بھی ممانعت ہے، خواہ زہد و ترک دنیا کے جذبات اس وقت کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ فیصلہ نفس پر، خواہشات پر اور ذوق عبادت پر نہیں بلکہ خدا کے حکم پر ہوگا، اور اس حکم سے سرتابی، منہ موڑنا، خدا کے سامنے بہادری دکھانے اور دین کے ساتھ کشمکش کے مرادف سمجھی جائے گی۔ روزہ دار اپنی خواہشات سے جتنا آزاد ہوگا، حکم الہی، شریعت الہی کا جتنا پابند اور مشیت الہی پر جتنا راضی ہوگا، اسی قدر اپنی عبودیت میں سچا اور انانیت سے پاک سمجھا جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، سحور سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل، افطار کرنے میں جلدی، روزہ دار کا عجز و احتیاج اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بات اس کی ابدیت کے عین مطابق ہے اور اس کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اعتکاف رمضان کے فوائد اور مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ اگر روزہ دار کو رمضان کے پہلے حصے میں وہ سکون قلب، جمعیت باطنی، فکر و خیال کی مرکزیت، انقطاع الی اللہ کی دولت، رجوع الی اللہ کی حقیقت
اور اس کے در رحمت پر پڑے رہنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی تو اس اعتکاف کے ذریعے وہ اس کا تدارک کر سکتا ہے، اس کمی کو دور کر سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اعتکاف کی روح اور اس سے مقصود یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کے ساتھ جمعیت باطنی حاصل ہو، استقال بالخلق سے رہائی نصیب ہو، یعنی لوگوں سے میل جھول سے دوری ہو، اور استقال بالحق اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کی نعمت میسر آئے، اور یہ حال ہو جائے کہ تمام افکار و ترددات اور ہموم و وساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے، ہر فکر اس کی فکر میں ڈھل جائے، اور ہر احساس و خیال سے کہ ذکر و فکر اس کی رضا و قرب کے حصول کی کوشش کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، مخلوق سے انس کے بجائے تعلق کے بجائے اللہ سے تعلق پیدا ہو، اور قبر کی وحشت میں جب کوئی اس کا غمخوار نہ ہوگا، یہ انس اس کا زاد سفر بنے، اللہ سے یہ جو تعلق ہے اس کے لیے خبر میں کام آئے۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد، جو رمضان کے افضل ترین دنوں یعنی آخری عشرے کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ مسجد میں اعتکاف جمعیت خاطر، صفائی قلب، ملائکہ سے تشبہ اور شب قدر کے حصول کا ذریعہ، نیز طاعت و عبادت کا بہترین و پرسکون موقع ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس عشرے کو عشرے اواخر میں رکھا اور اپنی امت کے محسنین و صالحین کے لیے اس کو سنت قرار دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ مداومت فرمائی، پابندی فرمائی، اور مسلمانوں نے بھی ہر جگہ اور ہر دور میں اس کی پابندی کی، چنانچہ اس نے رمضان کے شعار اور سنت متواتر کی حیثیت اختیار کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج نے اعتکاف کا معمول قائم رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ شب قدر، قرآن و حدیث میں شب قدر کی فضیلت بہت اہمیت کے ساتھ متعدد جگہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے۔ ہر امر خیر کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر میں جو ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و رحمت سے اس کو رمضان کے آخری عشرے میں پوشیدہ رکھا تاکہ مسلمان اس کی جستجو میں رہے، ان کی طلب اور ہمت بڑھے، اور وہ یہ سب آخری راتیں اس کی لالش میں قیام و عبادت اور دعا و مناجات میں گزاریں، جیسا کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول پوری رات بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے تھے۔ احادیث کا زیادہ تر اجماع اسی پر ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں اور اس کے بھی آخری 7 دنوں میں اور طاق راتوں میں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض کو آخری 7 دنوں میں خواب میں شب قدر دکھائی گئی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب زیادہ تر آخری 7 دنوں کے متعلق ہے، پس جو اس کی تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 دنوں ہی میں تلاش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں معتکف، اعتکاف کرنے والے اور گوشہ نشین ہو جاتے تھے، تنہائی پسند ہو جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے شب قدر پر حدیث و قرآن اور تجربہ و وجدان دونوں حیثیتوں سے کلام کیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں، جاننا چاہیے کہ شب قدر دو قسم کی ہے، ایک وہ جس میں آسمان سے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید آسمان دنیا پر پورا کا پورا نازل ہوا، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ یہ رات سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہو، البتہ گمان غالب رمضان ہی میں ہونے کا ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے موقع پر یہ رات رمضان ہی میں تھی۔ دوسری وہ ہے جس میں ایک قسم کی روحانیت محسوس ہوتی ہے، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، مسلمان اس رات میں طاعت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے انوار و برکات سے دور بھاگتے ہیں، ان کی دعائیں اور طاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ رات ہر رمضان میں آخری عشرے کی تاخراتوں میں ملتی ہے، یہ مقدم مؤخر ہو سکتی ہے لیکن رمضان ہی میں رہتی ہے۔ اس لحاظ سے جو پہلی رات مراد لیتا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ یہ سال کے اندر دائر و سائر رہتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، جس کی مراد دوسری رات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب زیادہ تر آخری 7 دنوں کے متعلق ہے، پس جو اس کی تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 دنوں ہی میں تلاش کرے۔ ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد ہوا، یہ رات مجھے دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور یہ 21ویں شب تھی۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام کا اختلاف دراصل اختلاف وجدان پر مبنی ہے۔ روزے میں اسلام کا اصلاحی کردار۔ اسلام نے جس طرح دوسرے تمام فرائض و عبادات اور مناسک میں اپنا اصلاحی کردار ادا کیا ہے، اسی طرح اس نے روزے کے مفہوم، آداب و احکام اور اس کی شکل اور طریقہ کار میں بھی اپنا یہ اصلاحی و انقلابی کردار ادا کیا ہے، اور اس بات نے روزے کو بہت آسان و خوشگوار، فطرت سلیم سے بہت قرب، متعدد روحانی و اجتماعی فوائد کا حامل اور معاشرے پر پوری طرح اثر انداز بنا دیا ہے۔ ان متنوع اور دور رس اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ پہلے روزے کے مفہوم کو بالکل بدل دیا گیا تھا۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یہودی مذہب میں روزہ غم و ماتم کا رمز اور تاریخی مصائب کی الم انگیز یاد کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام نے اس تاریک مفہوم کو، جس پر حزن و یاس اور ناکامی کا سایہ تھا، ایک ایسے ہمت افزا اور روشن مفہوم سے بدل دیا جس میں امید اور ذوق و شوق کی روح کار فرما ہے۔ اس نے اس کو ایک عمومی عبادت بنا دیا جس میں روزے دار خوشی و مسرت، قوت و چستی کے ساتھ حصہ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اور اپنی رضا کے وعدے کیے ہیں اور بشارتیں دی ہے، ان سے خوش ہوتا ہے اور اطمینان قلب حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آیات و احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور جو انسان میں طبعی طور پر جوش و مسرت پیدا کرتی ہیں، ان سے بھی روزے دار کے اس شعور اور اعتماد میں بڑی مدد ملتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اسی حدیث میں آگے آتا ہے، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس نے روزے دار کو تقدس و پاکیزگی، رفعت و بلندی اور خدا کے ہاں بلند مرتبہ مقام کی ایک خاص فضا سے گھیر دیا۔ ارشاد ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فضا ہے غم و حزن اور بدگمانی و بدظنی کی اس فضا سے قطعاً مختلف ہے جو یہود کے یہاں ملتی ہے، اور یہ تعبیر ان کی مذہبی کتابوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ دوسری جگہ آتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا
اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزارنا، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ گنتی میں ایک جگہ آیا ہے، پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ اس کے برعکس شریعت اسلامی نے نہ روزے کو نفس کو ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، نہ اس کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے۔ پورے قرآن و حدیث میں ایک لفظ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا جس سے اس کا اشارہ نکلتا ہو۔ اس نے اس کو ایک ایسی عبادت کے طور پر پیش کیا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس نے اس کے احکام و قوانین بھی ایسے خشک اور ایسے ظالمانہ نہیں بنائے کہ اس کا قطعی نتیجہ نفس کی ایذا رسانی کی شکل میں ظاہر ہوتا اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ پڑ جاتا، بلکہ اس نے سحری کھانا سنت قرار دیا، تاخیر کے ساتھ کھانے کو مستحب کیا اور ہدایت کی کہ فجر کی پو پھٹنے تک کھاتے رہو، اور افطار میں عجلت کا حکم دیا۔ رات اور دن دونوں سونے اور آرام کرنے کی اجازت دی۔ کاروبار، تجارت اور مفید جائز کاموں میں انہماک و مصروفیات کو بھی یہودی مذہب کے برعکس جائز رکھا، جس میں روزے کی حالت میں کام کرنا ممنوع ہے اور مکمل طور پر خلوت و عبادت لازمی ہے۔ محترم حضرات، روزہ بہت سے قدیم مذاہب میں اور اب بھی اس کی مثالیں موجود ہے کسی ایک طبقے کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مذہب میں اس کی زیادہ تر ذمہ داری برہمنوں پر تھی۔ مجوسیوں کے نزدیک صرف مذہبی پیشواؤں اور پارسی عالموں دستور پر واجب تھا۔ یونانیوں کے نزدیک صرف عورتوں پر فرض تھا اور مرد اس سے مستثنیٰ تھے۔ اسلام نے اس کو ہر قسم کی طبقہ واری، قید اور بندش سے آزاد کر کے بالکل عام کر دیا اور اعلان فرما دیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ قدیم مذاہب میں اس تخصیص اور امتیازی حکم کے باوجود لوگ اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔ اسلام نے آ کر ان سب معذوروں کو سہولت بہم پہنچائی، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی اور ان کو پوری رعایت دی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں، اس پر دوسرے دنوں کا شمار رکھنا لازم ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ اسے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بہت سے مذاہب میں اس قدر غلو اور تشدد تھا کہ 40 روز تک غذا کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ بعض مذاہب میں اس قدر آزادی اور توسع سے کام لیا گیا کہ صرف گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا، باقی ہر چیز جائز کر دی گئی۔ لیکن اسلام کا حکیمانہ قانون اس تشدد و غلو اور ضرورت سے زائد توسع و آزادی دونوں کے خلاف ہے۔ اسلامی روزہ ایک معتدل اور عادلانہ روزہ ہے جس میں نہ جسم کو ایذا پہنچانے اور اپنے کو زندہ درگور کر دینے کی اجازت ہے اور نہ لگام کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دینے اور خیالی جنت میں رہنے کی۔ یہودی افطار کے وقت جتنا کھا لیتے اسی پر اکتفا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی اور چیز کھانا یا آرام کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ رات میں بھی وہ ہر قسم کے مباح کاموں اور کھانے پینے سے احتراز کرتے تھے۔ اسلام نے ان سب خود ساختہ قیود کو ختم کیا اور قرآن مجید نے اعلان کیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو جب تک کہ تم پر صبح کا سفید خط سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے۔ اس نے خطا اور نسیان سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر بھی کوئی گرفت نہیں کی۔ اسلام میں اضطراری افعال اور مجبوریوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلاً قے، نکسیر، پھوٹ جانا، خون نکلنا، ناک سے خون نکلنا اور احتلام۔
اکثر قدیم مذاہب میں روزہ شمسی مہینوں کے حساب سے رکھا جاتا تھا اور اس کے لیے ریاضیات و فلکیات کے بڑی علم اور تقویم شناسی کی ضرورت تھی۔ پھر یہ کہ یہ دن ہمیشہ خاص اور متعین مہینوں میں پڑتے تھے اور ان میں کوئی تغیر نہ ہوتا تھا، لیکن اسلامی روزہ قمری مہینوں کے ساتھ اور رؤیت ہلال کے ساتھ مربوط ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے رسول آپ سے لوگ نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے اعلی شناخت و اوقات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر روزہ ختم کرو، اگر بدلی آ جائے، آسمان پر بادل ہو، چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر لو۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تک چاند دیکھ نہ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند دیکھ نہ لو روزے کا مہینہ ختم نہ سمجھو، اگر مطلع صاف نہ ہو تو آسمان صاف نہ ہو تو اندازہ کر لو۔ اس حکم کی سب سے بڑی سہولت اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان، خواہ وہ پہاڑوں کے چوٹیوں پر رہتے ہو یا دور دراز نامعلوم مقامات پر جنگلوں کے اندر بسنے والے ہو یا دیہاتیوں اور شہروں میں رہنے والے، سب بلا کسی مشقت اور تکلف کے، بلا علم ریاضی کے آسانی کے ساتھ روزہ شروع کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے رمضان بدل کر مختلف موسموں میں آتا ہے، یہ کبھی گرمی میں پڑتا ہے کبھی جاڑے میں، اس لیے مسلمان کو ہر سال جھلسا دینے والی گرمی اور جلا دینے والی لو یا صرف انتہائی سرد موسم اور کڑاکے کی سردی ہی سے واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ موسموں کے تغیر، آب و ہوا کی تبدیلی کا فائدہ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں حالتوں سے مانوس اور دونوں چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور ہر حالت میں صابر و شاکر، اجر و ثواب کے طالب، رحمت الہی کے امیدوار، رضا الہی کے آرزومند نظر آتے ہیں۔ جب کوئی ایسا شخص جو ایمان کی نعمت سے سرفراز اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہے، قدیم مذاہب میں روزے کے آداب و احکام اور اس کی شکل و حیت اور اس کے تاریخ و فلسفے سے بھی واقف ہے، نیز ان حاملین مذہب کے روزے داروں کی حالت بھی اس کی نظر کے سامنے ہے، ان کے روزے کا موازنہ اسلامی روزہ اور اس کے آداب و احکام کے ساتھ کرنا ہے تو اس کی زبان پر بے سختہ خدا کی حمد و ثنا، شکر کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں اور اس کے روئیں سے یہ صدا آتی ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا، ہم تو کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتے اگر اللہ نے ہم کو نہ پہنچا دیا ہوتا۔ واقعی ہمارے پروردگار کے پیغمبر رسول سچائی کے ساتھ آتے تھے۔ محترم حضرات، یہ روزے سے متعلق تفصیلی گفتگو تھی لیکن بہت اہم معلومات پر مبنی ہے، اس لیے بہت دیر تک اس کی ریکارڈنگ کی گئی تاکہ بیک وقت اتنی قیمتی معلومات آپ کو ایک ساتھ مل جائے۔ تو ان معلومات کی اہمیت کی بنیاد پر اور اس میں جو تفصیلی بحث ہے، دلائل ہے اور روزے کی روح ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلوص ہے وہ خلوص سے آپ محروم نہ ہوں، اس لیے تھوڑی لمبی ریکارڈنگ کی گئی۔ آپ ضرور اسے سنیں، اس پر غور کریں، دوسروں تک اسے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، آپ کے وقت میں برکت دے، رمضان کو آپ کے لیے ذخیرِ آخرت، زاد سفر، جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ